ویلکم بیک. ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاسٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تنویر صاحب، آج وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو معاوضوں کا اعلان کیا گیا ہے اور فی الفور جو انہوں نے کہا کہ پیر تک جو ہے اس کو KCCI کے تھرو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو جو ہے فوراً ریلیز بھی کیا جائے گا، یعنی فی دکاندار انہوں نے کہا کہ فوری ہم 5 لاکھ کیش دیں گے. پھر انہوں نے متبادل دکانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ کہیں 500 ہیں، کہیں 300 ہیں، تقریباً 800 کے لگ بھگ اس کا ذکر کیا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ فری لون جس کا کولیٹرل جو ہے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بھی سندھ حکومت کرے گی، انٹرسٹ بھی سندھ حکومت دے گا. تو تاجر برادری یا گل پلازا کے جو تاجران ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں، اس اناؤنسمنٹ سے، اس پیکج سے؟ دیکھیں، سیٹسفیکشن تو تھی ایز اے چیمبر کے تھرو سے KCCI کے تھرو سیٹسفیکشن تو ہمیں پوری ملی تھی کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ جو شودا کی فیملیز ہیں ان کے 1-1 کروڑ روپے اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی ملیں گے، اور جو دکانداروں کا نقصان ہوا جو آپ کو جو سارا مال ہے اس کا ایک پرفارما بنے گا چیمبر کے تھرو. چیمبر نے لیٹر ایک ابھی پرفارما ہم جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، دکاندار اپنا پورا نقصان جو بھی وہ لکھ کر لائے گا اور پرفارما جمع کرائے گا. چیمبر بھی ویریفیکیشن کرے گی، ہماری مینجمنٹ کرے گی، پھر جو ہے وہ سندھ حکومت سے وہ کر کے جو بھی جو اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بولڈن مارکیٹ ثانیہ میں جس طریقے چیمبر نے کردار ادا کیا تھا، تو یہاں بھی پورا ٹرانسپیرنسی کردار ادا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سب کو جو ہے اپنی جو نقصان ہوا ہے وہ مل جائے گا. اچھا، تو اس کا مطلب آپ اس حوالے سے تو کم از کم مطمئن ہیں. آپ ذرا سرچ آپریشن کی طرف آتے ہیں. اب بھی سرچ آپریشن کیونکہ جاری ہے اور ابھی بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا. یہ خود ابھی DC صاحب نے ہمارے اسی پروگرام میں کہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں چیلنجز آ رہے ہیں؟ کیونکہ پوری رات اگر یہ سرچ آپریشن ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ رات گئے نہیں ہو پا رہا اور جلدی ختم کر دیا جاتا ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں، اصل میں ہو یوں رہا ہے کہ جو ملبے کے تلے جو ملبہ دبا جو چھتیں گری ہیں اس کو کٹنگ کر کے ایکسیویٹر سے ہیمر سے اس کو نکالا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ اس کو کیا جا رہا ہے تاکہ نیچے اگر کوئی زراعت کوئی چیز ہو یا کوئی شودا کی باڈی ہو تو اسے دیکھا جا رہا ہے. باقی مارکیٹ کے اندر تو وزٹس ہو رہے ہیں، جیسے اندھیرا ہوا ہے تو وہ تھوڑا کم کر دیے ہیں، نہیں تو باقی ہو رہا ہے کیونکہ 62 جو ہے وہ شودا کی جو باڈیز جو ہیں وہ ریکور ہو چکی ہیں. مطلب آگے جو ہے 8 یا 10 تھوڑی سی مسنگ ہے. آج کے دن کوئی بھی نہیں ہوئی، کل ہوئی تھی. کوشش اس پہ جاری ہے. ابھی بھی میں جا رہا ہوں، ڈی صاحب سے بھی بات کرتا ہوں، آگے آپریشن کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں. تو باقی دیکھیں اب جو جانے چلی گئی اللہ پاک، اس کا تو کوئی نعم البدل، کسی ماں کا بچہ گیا اس کا تو کوئی نعم البدل ہے نہیں، بے شک بے شک اس کا تو کوئی کر نہیں سکتا. بس کچھ یہ ہو رہی ہے. تنویر پاسٹا، کیونکہ کئی دفعہ بہت سوالات آپ لوگوں سے بھی کیے جا رہے ہیں اور طرح طرح سے، اس لیے کیونکہ ایک اتنا بڑا سانحہ جو کہ یقین نہیں آتا کہ اتنی تیزی سے آگ کا پھیلنا، آگ کا قابو میں نہ آنا. تحقیقات جو ہے وہ ابھی بھی پریلیمنری تو ہو گئی ہیں، لیکن آج FIR کا بھی ذکر ہوا. کیا آپ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ FIR کٹنی چاہیے؟ نہیں، بالکل. ایک اگر کوئی چیز ہے، کوئی حادثہ ہو رہا ہے، اگر اسی کلیریفائی کوئی چیز سامنے آ رہی ہے، مگر ابھی تک تو یہی پتہ چلا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے جس دکان میں آگ لگی تھی اس دکان میں کوئی چھوٹا بچہ تھا جس سے کوئی ماچس یا کوئی لائٹر سے شاید وہ بچے کھیل رہے تھے، اس سے لگی. ابھی تک ہمیں بھی یہ پتہ چلا ہے کہ جو اس میں انکوائری ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ پاک بہتر کرے، حادثہ تھا اور بس جو جانے گئی ہیں اس کا تو کوئی نعم البدل ہے نہیں. باقی جو پروسیس ہے اس کو تو اللہ خیر کرے گا، وہ تو کرنا ہے. تنویر صاحب، ایک چیز ذرا واضح کیجیے گا کہ یہ جو تمام تر جو اس کے دروازے تھے جہاں سے انٹری اور ایگزٹ ہوتی ہے، اور بہت سارے، ظاہر ہے شاید ہی کوئی کراچی میں ہوگا جو گل پلازا نہیں گیا ہوگا، تو یہ کیا واقعی ان میں سے کچھ بند تھے، سارے بند تھے، کتنے کھلے تھے؟ میڈم کوئی دروازہ بند نہیں تھا، سارے گیٹس اوپن تھے. جب گیٹس اوپن تھے تبھی 5,500 سے 6,000 کا مجمع مارکیٹ سے باہر نکلا گیا. آپ بھی کبھی نہ کبھی گل پلازا ضرور آئے ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر ایک سیڑھی سے چڑھتا تھا تو اس کی یہ شکایت ایک گیٹ سے ہمارے واپس کس گیٹ سے نکلنا انہیں بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ اتنے سارے جو انٹری ایگزٹ کے گیٹ تھے، 16 گیٹس ہوتے تھے، 6 اسٹیئرس تھیں. مسجد والی جو سائڈ سے بھی 3 اسٹیئرس تھی، پیچھے ریمپ پہ پورا جو اوپر سے لے کر نیچے تک جو جا رہا ہے. ہوتا یوں ہے کہ جب ابھی بات ہم پہ تنقید یہ بھی ہو رہی تھی کہ جو ہے نا آپ لوگ نکل نہیں پائے، آپ کی گیٹس بند تھے، آپ کا یہ معاملہ تھا. تو میں نے یہ سوال کیا اور میں نے کہا مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر 1200 دکانیں ہیں، ایک دکان کے اندر 5 آدمی کی ایوریج ہے تو 5,500-6,000 افراد تو مارکیٹ کے خود کے دکاندار ہی موجود تھے. 700-800 اگر کسٹمر حضرات موجود تھے. اگر یہ چیز نہیں بھی سب بند تھے تو اتنی باہر کیسے آئی؟ سب پبلک کو باہر نکالا گیا. اور یہ جو 60 کے قریب 68 کے قریب جو یہ شودا کی جو پتہ چلا جو لاپتہ ہیں، اس کے اندر کتنے تقریباً سمجھیں کہ 40 to 45 تک جو ہے وہ دکاندار ہی ہیں جو ریسکیو میں لگے ہوئے تھے. جو ہماری ٹیم کے 17 تو میری اپنی 15-17 تو ہماری ٹیم کے ممبرس تھے جو لگے ہوئے تھے. اس میں ہمارا ایک فائننس سیکرٹری بھی تھا جو گیا واپس اوپر، میرے کو روکا کہ میں جا رہا ہوں، پھر وہ واپس نہ آیا. ایک سرفراز قادری ہمارا لڑکا تھا جن کا کل نمائش جنازہ ہوئی، تو ہمارے ساتھ والے بھی کافی گئے. بس ہم پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے. جو حالت ہماری ہے بس اللہ پاک
रहम करे। तनवीर साहब एक चीज बताइएगा, देखिए आपने कहा ना कोई भी एग्जिट बंद नहीं था, लेकिन इब्तिदा में जितने दुकानदारों से हमारी भी बात हुई उनमें से कई लोगों का ये कहना था कि हमारी ये एसओपी है कि रात के 9:30 बजे के बाद जो है चंद दरवाजे बंद होते हैं और चंद खुले होते हैं और रैंप का इस्तेमाल किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि सारे खुले थे। मेरी बात सुने, ग्राउंड के जो गेट्स हैं 16 वो सारे ओपन थे, सिर्फ और सिर्फ 9:30 बजे नहीं 10 बजे बंद होता है। थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो गेट्स है वो होलसेलर्स हैं वो जल्दी चले जाते हैं, ठीक। टॉप फ्लोर बिल्कुल है, नीचे का कोई गेट्स बंद नहीं होता, और हफ्ते की रात को तो 11:15 बज जाते हैं। और सबसे पहले जब बंद होता है सारी कस्टमर्स की गाड़ियां उतरती हैं तो 11:15 बजे जाके रैम्प बंद होता है, जो मेन रैम्प पे जब गाड़ी कस्टमर की बाइकों की सारी निकल जाती है तो रैम्प बंद होता है। सही। ऐसा कोई नहीं था, ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस से कोई गेट बंद नहीं था। ओके, जिस हिसाब से ऑपरेशन हो रहा है, जिस अंदाज से हो रहा है, आप लोग मुतमईन हैं? जी मुतमईन, हम खुद सारा दिन सारी रात बैठ के देख रहे हैं, डीसी साहब भी यहाँ मौजूद ही होते हैं, और यहाँ इलाके के यहाँ एसएसपी हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, और सर्च रेस्क्यू टीम भी है, सारी हमारी मुसलसल बात होती रहती है, चल रहे हैं साथ करके, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से बेहतर हो सके, देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर पास्टर साहब, सदर हैं गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन के। साथ आज 6ठा दिन है और 6 दिन के अंदर तनवीर पास्टर साहब भी थोड़े काम हो गए हैं, वरना इनिशियली इनके बयानात आपको भी याद होंगे कि आग कैसे लगी, ये इतनी जल्दी कैसे फैली, ये इस तरह से क्यों बुझाई जा रही है, ये सिर्फ पानी क्यों मार रहे हैं, कोई फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंची। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब सारी चीज़ें लगता है कि बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी कराची में रहने वालों का यही होगा कि अब जो ऑडिट्स किए जा रहे हैं फायर सेफ्टी, और इस शहर के अंदर वर्टिकल कंस्ट्रक्शंस बेइंतहा हैं, न सिर्फ कमर्शियल प्लाजाज हैं, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, क्या सब में ये सेफ्टी एग्जिट्स मौजूद हैं? क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये तमाम तर बेज़ाब्तगियों को अब सही करने में कामयाब होगा, इन्फोर्स करेगा उन बिल्डिंग कोड्स को जो कि हम सब के सामने 18वीं तरमीम और 18वीं तरमीम हर दौर के अंदर हमने देखा है, चाहे वो केबीसीए थी तब भी और जब वो एसबीसीए बनी तब भी, बहुत जगह आज भी एज वी स्पीक हम आपको निशानदेही करके बता सकते हैं कि जहां पे बिल्डिंग कोड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। हम इस उम्मीद के साथ कि अब कम से कम इस साने के बाद ये चीज़ ज़रूर तय कर ली जाएगी, जैसे कि मुर्तज़ा वहाब भी कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट भी करनी होगी, और किसी भी सूरत ये नहीं सोचना होगा कि रोज़गार किसी का ख़राब हो रहा है, दुकान बंद हो रही है, हम सील कर रहे हैं। आपने लॉज बनाई हैं, इसको फॉलो करवाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।